السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی میں ایکسٹرا ہی تھی کا پارٹ 2 ہے۔ میری کہانی سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل ٹیو سٹوری کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کر تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دلربا نے فضل کو اپنے برابر والی سیٹ پر بٹھا لیا اور خود پلیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء ڈال کر دینے لگی۔ اس کو سرو کرنے میں اتنی متوجہ رہی کہ بے چین صاحب کی سیٹی گم ہو گئی، جیسے وہ فضل کو توجہ دے رہی تھی اس کو اذیت دے رہی ہو۔ حسد کی آگ پروڈیوسر صاحب کو جلا کر راکھ کرنے لگی۔ اب میں نے سمجھ لیا کہ معاملہ نازک ہے۔ اس نے بے چین صاحب سے کار مانگی کہ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ورکشاپ گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے دل و جان سے اپنی گاڑی ان کے حضور پہنچا دی، لیکن جب علم ہوا کہ یہ کار تو انہوں نے فضل کے لیے مانگی ہے تو ان کا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا۔ دلربا روز بے چین کی گاڑی میں فضل کے ساتھ ادھر ادھر جاتی رہی۔ صاحب نے بہت کوشش کی کہ دلربا کو بھی ساتھ لے جایا کرے، یعنی کہ بے چین صاحب کو۔ بے شک فضل بھی اس کے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا اور سیل سپاٹے کو ان کی گاڑی میں جانے لگے۔ جب پانی سر سے گزرتے دیکھا، پروڈیوسر صاحب فضل کے جرنلسٹ بھائی کے پاس گئے، کہا تمہارا بھائی ایک اداکار کے جنگل میں پھنس گیا ہے، اس طرح تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ ابھی اس کے کیریئر کی شروعات ہے اور دلربا کے ساتھ اس کے غلط قسم کے سکینڈل بن رہے ہیں۔ اس کو روکو ورنہ اس جیسا خوبصورت اور نونہال لڑکا تباہ ہو جائے گا۔ یہی نہیں، انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ تیار کر لیا۔ انہوں نے فضل کو اپنی نئی فلم میں ہیرو کے رول کی پیشکش کر دی اور اسی خوشی میں گھر پر پارٹی رکھی۔ دلربا کو بھی بلایا۔ محفل میں انہوں نے شراب والے گلاس میں افیم ملا کر وہ گلاس فضل کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے ان کی اس حرکت کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا جو ہی فضل نے گلاس اٹھانا چاہا میں نے دلربا کو اشارہ کر دیا۔ وہ نہایت ذہین عورت تھی، سمجھ گئی اور اٹھ کر مسٹر بے چین کے پہلو میں جا بیٹھی۔ اس کو باتوں میں لگایا اور میں نے گلاس بدل دیا۔ اس طرح وہ ایک بڑے حادثے سے بچ گیا۔ فوراً ہی دلربا نے وہ گلاس خود اٹھا لیا، مگر وہ کبھی شراب نہیں پیتی تھی۔ یہ ہر باتوں ناکام ہو گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، لیکن سانپ تو نہ مرا، لاٹھی ٹوٹ گئی۔ یعنی کہ بے چین صاحب نے ہمت ہار دی۔ تب وہ میرے پاس آئے، ہاتھ میں پیگ لیا ہوا تھا۔ کچھ ہوش اور کچھ عالم بے ہوشی میں رو رو کر اپنے دل کا دکھ بیان کرتے رہے اور میں صبر کے ساتھ ان کے دکھ سنتی اور ان کو تسلی دیتی رہی۔ پھر بولے تم بہت اچھی ہو، اب جو فلم بناؤں گا تم ہی اس کی ہیروئن ہوگی۔ میں ان کی یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ آخر میں انہوں نے آخری حربہ آزمایا اور فضل اور دلربا کے سکینڈل کو اخبارات میں چھپوا دیا، مگر ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی بیان بھی نہ چھپوایا۔ بے چین صاحب اتنے بے چین تھے ان دنوں کہ ہر ایک سے کہتے فضل نہایت غلط آدمی ہے، اس کو آفس میں تو قدم بھی نہ رکھنے دینا چاہیے۔ تب دوسرے پروڈیوسر جواب میں کہتے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نہایت اچھا آدمی ہے، شوٹنگ پر ٹائم سے آتا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اس کا برتاؤ اعلیٰ ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، نہ جانے کیوں آپ کو ٹھیک نہیں لگتا۔ دلربا بے چین سے ناراض ہو گئی تو اس کی فلم میں مزید کام کرنے سے انکار کر دی، جبکہ مسٹر بے چین کی یہ فلم آدھی سے زیادہ بن چکی تھی۔ وہ طریقے دینے سے کترانے لگی۔ ان کو نقصان کا اندیشہ ہوا۔
तब मैंने इनको समझाया कि आप जल्द दिलरुबा वाले सीन मुकम्मल करवा लें, ऐसा ना हो कि आपका सरमाया डूब जाए। बात इनको समझ में आ गई। फजल से रकाबत को पसे पश्त डालकर इन्होंने मिन्नत समाजत करके दिलरुबा को मना लिया और तरीक़ें ले ली। इन्होंने भी हामी भर ली, कुछ सीन शूट भी कराए। जब बेचैन साहब ने सेट तैयार करा लिया और इनके लाखों रुपए लग गए थे, मुतलका लोगों को एडवांस रकम भी दे दी, तो अचानक फजल और दिलरुबा गायब हो गए। बाद में इनका यूरोप से फ़ोन आया, माजरत की कि इन्होंने शादी करना थी, सो यूरोप आना पड़ा क्योंकि वहाँ मुल्क में हालात इनके लिए अच्छे ना रहे थे। हनीमून के बाद दिलरुबा शूटिंग मुकम्मल करा देगी। फ़िलहाल देगर सीन की शूटिंग करा ली जाए। जिस रोज़ दिलरुबा और फजल का फ़ोन आया, बेचैन साहब की हालत ख़राब थी, बेहद दिल गिरफ्ता और उदास थे। मेरे पास आए, आज ज़्यादा नशा किया था क्योंकि गम बहुत ज़्यादा था, बहुत फूट फूट कर रोए। मैंने संभाला, सहारा दिया, समझाया, गम बांटा। बहुत देर तक इन्होंने फजल को गालियां देकर अपने दिल का गुबार निकाला और जब दिल हल्का हो गया तो मेरे हाथ में हाथ लेकर बोले, अब तुम एक्स्ट्रा नहीं रहोगी। अब जब भी नई फिल्म बनाऊंगा वादा करता हूँ कि तुम ही इसमें मेरी हीरोइन होगी। मैं हस्बे मामूल मुस्कुरा दी थी। इसके बाद भी कई बार ये वादा किया था, मगर हीरोइन ना बनाया, यहाँ तक कि इनकी वफात हो गई। आज भी इनको याद करती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। वो अगर मुझको दोस्त समझते थे तो मैं भी इनकी सच्ची दोस्त ही थी। मैं हीरोइन बनने के लालच में इनकी दोस्त नहीं बनी थी, क्योंकि जानती थी कि हीरोइन हीरोइन ही होती है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही होती है, जो मैं थी। ये फिल्म दुनिया ऐसी ही होती है, यहाँ इंसान कुछ बनने आते हैं, कुछ बन जाते हैं, और जो नहीं बन सकते वो ऐसे तजर्बात से गुजरते हैं कि सचमुच इंसान बन जाते हैं।